بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے گفتگو شروع کی تھی سورہ بقرہ کے موضوع پر۔ بنیادی گفتگو کل ہوئی، مرکزی خیال، زمانہ نزول، شان نزول، سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ مدنی سورت ہونے کے باوجود کچھ آیات ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہونے کے باوجود اس صورت میں رکھی گئی ہیں۔ اس پر کل تفصیل سے بات ہوئی، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکم کے ذریعے تمام قرآن کریم کی آیات کو، جیسے کل گفتگو میں آیا، کہ رکھوایا۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع خواتین و حضرات، وہ بھی حالت معراج میں نازل ہوا، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے وہ نعمت حاصل ہوئی ہے جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور کل جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات لے کے چلیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے 2 معزز مہمان کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور ایک مہمان ہمارے خاص مہمان ہیں جو تشریف لائے ہیں راول پنڈی سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے علماء تشریف لاتے رہیں، اسکالرز تشریف لاتے رہیں اور ہم ان سے سیکھتے رہیں۔ پروگرام کا آغاز سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين آمین صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ حالت معراج میں یہ رکوع نازل ہوا اور سورہ بقرہ اس رکوع پر مکمل ہوتی ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آمین۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ سورہ بقرہ پہ تفصیلی بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے خاص مہمان تشریف لائے ہیں پنڈی سے پروفیسر سجاد قمر صاحب۔ پڑھاتے ہیں پنڈی میں ایک کالج میں، تفسیر خاص موضوع ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کے حوالے سے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے ابتدا کے اندر دو باتیں اور اس سے متعلق دو پہلو منظر پر آنے چاہیے، اور وہ ذہن کے اندر رہنا ضروری ہیں۔ جب ہم سورۃ البقرہ کا ایک اجمالی، ایک مرکزی تعارف پیش کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اس کے بنیادی تعارف کے اندر دو پہلو بڑے نمایاں انداز میں ملتے ہیں۔ ایک تو سورۃ البقرہ سے متعلق برکت کا، روحانیت کا اور ایمان کے لیول کے بڑھنے کا ایک نمایاں وصف ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس میں سورۃ البقرہ کی روحانیت اور برکت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا اہتمام کرنے والا کوئی طبقہ، کوئی گروہ ایسا نہیں جس پر اہل باطل کبھی بھی غلبہ پا سکیں۔ وہ جو آپ نے کہا فانصرنا علی القوم الکافرین،
سورت کا اختتام اس پر ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ تھا در حقیقت قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی اس آخری جملے اور اس دعا کی قبولیت کی طرف۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی برکت سے متعلق ایک جملہ یہ منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ابن مسعود کی بات آتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حاملنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منافقین کا یہ طور طریقہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے تھے تو وہ جوتے اٹھا لیا کرتے تھے تکلیف پہنچانے کی غرض سے، جوتا چوری کرنا یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو اس خدمت خاص کے لیے مختص کر دیا۔ تقریب میں، مسجد نبوی کے اندر، کسی کے گھر میں، کسی بھی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو حضرت ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اپنی تحویل میں لے لیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اٹھا کر سر پہ رکھ لیا کرتے تھے کہ یہ تو قیصر و کسریٰ کے تاج سے بھی زیادہ وقات والی چیز مجھے تاج مل چکا۔ اس نعلین کی برکت کا یہ اثر ہوا، یہ ثمرہ ہوا کہ اللہ نے صحابہ کرام میں ابن مسعود کو تفسیر کا ایک خاص امامت کا درجہ عطا فرما دیا۔ حضرت فاروق اعظم ان سے تفسیر کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی اگر 10 آیتوں کا کوئی شخص اہتمام کرے، جس میں 4 آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتی ہیں، اور سورہ آیت الکرسی اس کے اندر شامل ہے، آیت الکرسی کے آخر کے اندر 2 آیتیں، آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین والی، وہ 2 آیتیں شامل ہیں، اور اسی طریقے سے آخر کی 4 آیتیں جو آپ نے ابھی تلاوت کی، یہ 10 آیتیں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، اس کا کوئی اہتمام کرتا ہے، وہ شخص ہدایت یافتہ ہے، اس پر کبھی کوئی گروہ حملہ نہیں کر سکتا، شیطان کا غلبہ اس پہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے گھروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جنات و شیاطین اور سحر کا کبھی اثر نہیں ہو سکتا اس شخص پر جو اس کا اہتمام کرے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو ذروۃ القرآن یا سنام القرآن کہا ہے۔ یہ ذروۃ القرآن اور سنام القرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ذروہ اور سنام کہتے ہیں کسی بھی چیز کا چوٹی کا حصہ، پہاڑ کی چوٹی، افضل، اعلیٰ، اشرف حصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو قرآن کی چوٹی کا حصہ قرار دیا، قرآن کا اعلیٰ، اشرف، افضل حصہ قرار دیا۔ میں ابتدائی گفتگو کے اندر عرض کر رہا تھا کہ سورۃ البقرہ کے متعلق یہ برکت سے متعلق احادیث ہیں، لہٰذا سورۃ البقرہ کا افتتاح کرنے سے پہلے ہمیں ذہن کے اندر یہ ساری احادیث بھی رکھنی چاہیے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں اس کا علمی پہلو۔ ابن العربی نے ایک بات کہی، اور وہ بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ کے اندر بھی نقل کی ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی وہ واحد صورت ہے جس میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص بیان کیے گئے ہیں۔ علوم و معارف کا دریا ہے۔ مرکزی خیال کے طور پر اگر کوئی پوچھے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کا رب ہونا، اس کا مستحق ربوبیت ہونا، طلب ہدایت انسان کی طرف سے پایا جانا، یہ 3 بنیادی صفات۔ اچھا، اب وہ ہدایت کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ اس سورہ کا بالکل بنیادی مرکزی حصہ ہے۔ عقیدہ توحید کیوں؟ ساری دنیا کے بنائے جانے کا مقصد وحدت نظام کی وحدت ہے۔ اللہ رب العزت واحد لا شریک لہو ہے، اسی ایک کی مانو، کسی اور کی مت مانو۔ یہ انبیاء کرام آ کر کے جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کیوں مانی جائے؟ کیونکہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ہر ایک فرد ہے، ان کی ہی بات کو، اسی نبی کی بات کو کیوں مانا جائے؟ یہ ہے عقیدہ رسالت۔ میری بات اس لیے مانو کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں خدا کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم میں کا کوئی ایک عام فرد نہیں ہوں۔ تو عقیدہ توحید، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہو، اس ایک کو مانو، اور نبی کی بات کو مانو کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک برگزیدہ پیغمبر کے طور پر بھیجا گیا، وہ رسول ہے، اس لیے اس کی بات کو مانو۔ نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر تم کو سزا ملے گی، لہذا عقیدہ آخرت۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی روحانیت اور انسان کی درستگی کا دار و مدار ان 3 چیزوں پر ہے، عقیدہ توحید،
عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اور ان تینوں چیزوں کو بنیادی طور پر تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا گیا تو وہ سورۃ البقرہ کے اندر کیا گیا۔ پروفیسر صاحب یہی بات لے کر آگے چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا ایک تو مرکزی خیال میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سی آپ بات فرمائیں ابتدائیہ، اور اس کے بعد ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی سورت، مکی صورتوں میں ہمیں ملتے ہیں عقائد، توحید اور اخلاقیات وغیرہ کے، اور یہاں پر کیونکہ سیاست، معیشت، معاشرت، عمرانیات یہ نئے مضامین سامنے آتے ہیں۔ پھر یہود سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں بہت طویل آیات ایسی ہیں کہ جس میں یہود کو سے مخاطبت کی جا رہی ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی وضاحت سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اس کا مرکزی مضمون اور اس ساری چیزیں۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے اس میں ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جو سورہ بقرہ ہے تو یہ سارے جو پورا قرآن مجید ہے گویا یہ وہ سارا جو سیدھا راستہ ہے اس کے جواب میں ہے کہ جب دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا۔ اس میں بہت سارے جو ہے وہ مضامین یہود سے مخاطبت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو اپنے وعدے جو ہے ان کو یاد دلائے گئے ہیں، کس طرح انہوں نے بدعہدی کی، بار بار اللہ نے ان پر جو ہے وہ اپنا کرم کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا وعدہ توڑا، پھر اللہ نے کرم کیا، پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ وعدہ توڑا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام وقتل داؤد جالوت ان آتاہ اللہ الملک، اور ان کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اسی طرح انفاق کا جو ہے وہ اس میں تذکرہ ہے، اور پورے جو ہے وہ 6-7 آیات ہیں انفاق کی جو ہے نا کہ خرچ کیجیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ جیسے شروع میں قرآن مجید کی جو آیات ہیں مومنین کی صفات کے، وہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اگر خرچ کرتا ہے ایک تو اس کے مطلب 10 جو ہے وہ اس کو واپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو واپس جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے پہ فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسط، یعنی جو امت وسط ہے، مسلم امت ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ انبیاء کرام بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تلک الرسل فضلنا، کہ جس کو بھی کسی کے ایک پر جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور بعض رسولوں نے اللہ سے بات بھی کی۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ کہ آپ جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میں رب ہوں یا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ بالکل میں یقین جو ہے وہ رکھتا ہوں، لیکن اس کی جو ہے وہ اس کی مثال پھر ان کو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کیجئے کہ 4 پرندے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے پکڑیے اور پھر ان کو ذبح کریں، اور پھر ان کی مختلف جو ہے وہ ایک جو ہے بوٹی بوٹی کر کے ان کو مختلف جگہوں میں پھینک دے، پھر جب جو ہے وہ آپ ان کو بلاتے ہیں پھر وہ دوڑے ہوئے آپ کے پاس جو ہے وہ چلے آتے ہیں۔ تو گویا یعنی اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کے خالق اور مالک ہونے پر بھی جو ہے وہ بھی یقین۔ جی ہاں بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوال پر کہ کیوں چاہتے ہو تم، دل کا اطمینان میں چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے موضوع آتے ہیں مفتی صاحب، اس میں یہ سود کی جو حرمت ہے وہ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور مختلف مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، آخری آیت، آخری وحی وہ بھی اس صورت میں شامل ہے۔ لیکن ہم ذرا آ جاتے ہیں جہاں بات کل رکی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات، وہ کل اس پہ بات ہوئی کہ الف لام میم مقطعات الگ الگ ہم پڑھتے ہیں ہر لفظ کو، ہر حرف کو، اس لیے وہ مقطعات میں شامل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا یہاں سے آغاز کیجئے کہ یہ کتاب اور کتاب کے معنی مفاہیم کیا ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، قرآن کتاب کسے کہہ رہا ہے؟ دیکھیے ایک ہے کتاب، ایک ہے الکتاب۔ جی الکتاب جہاں الف لام شروع کے اندر لگ گیا، اس سے مراد ہے ایک مخصوص کتاب، مخصوص کتاب، مخصوص کلام، وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ تکوینی طور پر اس آیت کو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت بننا تھا، کیونکہ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اہدنا الصراط المستقیم جب پیچھے دعا کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر مانگا گیا تو یہ اس
جواب ہدایت کے طور پر پوری کی پوری صورت نازل ہو رہی ہے. اب بلکہ ضروری پورا ہے قرآن نازل ہو پورا رہا ہے. قرآن اس کے جواب کے طور پر نازل ہو رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر ابتدا ہی کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کر کے دماغوں کے اندر بھر دی گئی تاکہ کسی مریض ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے شک و شبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ کہ وہ کلام صحیح نہ ہو، اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے وہ شک و شبہ کی اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور چل رہا تھا یہ دور کون سا تھا؟ یہ عصا کے ذریعے سے لاٹھی مار کر کے کسی معجزے کو ظاہر کرنے کا اس زمانے کے اندر یہ دور بھی نہیں چل رہا تھا. پھونک مار کر کے مریض کو صحت یاب کرنے کا یہ معاملہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ ابرص والے لوگوں کا ایک معاملہ وہ بھی نہیں چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس چیز کا طوطی بولتا تھا، جو عروج پر جو چیز تھی وہ تھی فصاحت و بلاغت. آپ دیکھیے کہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ان کی گھٹی کے اندر فصاحت و بلاغت پڑی ہوئی عربوں کے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اشعار کے پورے پورے دیوان ان کو یاد ہیں. آج لوگ کیا سے کیا بات کرتے ہیں کہ یورپ نے یہ ترقی کر لی وہ کر لی. حقیقت اگر دیکھی جائے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو یقیناً ترقی کر لی ہے، لیکن انسان کی اپنی حقیقت اور روحانیت کے اعتبار سے تنزلی کے انتہائی گھٹیا ترین درجے پر آج انسان پائز ہے. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر بکریوں کے نسب، بھیڑوں کے نسب، اونٹوں، خچروں، گدھوں، گھوڑوں کے نسب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ازبر ہوا کرتے تھے. اور اشعار کا، دیوان کا اور پڑھنے پڑھانے فصاحت و بلاغت کا ایک رواج تھا. اس دوران میں ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا کے اندر آیت قرآنیہ نازل ہو رہی ہے. اور یہ آیت قرآنیہ کے نازل ہونے کے بعد اور کیا کلام آ رہا ہے، انیق صاحب ذرا اس کی گہرائی پر کسی وقت جا کر کے غور کریں. ایک آکسفورڈ کا یہودی لیکچرر ہے، اس نے ایک عجیب بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ میں کس وجہ سے میں مسلمان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر کھڑے ہیں، ایک غیر مسلم چند ہڈیوں کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا رب ان ہڈیوں کو گوشت پوش کا انسان بنا کر ان کے اوپر گوشت چڑھا کر کے دوبارہ انسان بنا کر کے کھڑا کر دے گا؟ یعنی مقصد انکار کرنا تھا، استہزاء تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. حضرت جبریل امین اسی وقت وحی لے کر کے آ گئے اور فرمایا جلدی سے ان کے سامنے یہ آیت پڑھیے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ارے تم تو یہ کہتے ہو کہ ان ہڈیوں کو گوشت پوش کا انسان، ان کے گوشت چڑھا کر انسان بنا کے کھڑا کیا جائے گا. ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ کل قیامت والے دن اس انسان کو زندہ شکل میں اپنے سامنے کھڑا کریں گے. اس انسان کی زندگی کے اندر جسم تھا، اس جسم میں ہاتھ تھا، ان ہاتھوں کی انگلیوں میں پورے تھے، ان پوروں کے اوپر جو باریک باریک لکیریں تھیں، ہم قیامت والے دن انہی جیسی لکیروں والے پورے بنا کر اس انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے. آپ کو پتا ہے میری انگلیوں کے جو پورے ہیں، باریک لکیریں، وہ آپ سے مختلف ہیں. دنیا ان سے کسی کے کبھی بھی میچ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ کا قانون ہے، جو آدمی سگنیچر نہ کر سکتا، دستخط نہ کر سکتا، وہ نشان انگشت لگاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انگوٹھا کا نشان یہی لگاتا ہے. بات انشاءاللہ لے کے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن جو بات بہت اہم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. کتاب میں بھی نہیں اور کتاب کے اندر جو مضامین ہیں اس پہ بھی نہیں. خواتین و حضرات، کیا صرف قرآن کریم کو ہم پڑھ لیتے ہیں؟ کیا ہمارا مکمل ایمان اس بات پر ہے کہ ہاں اس کتاب میں جو بھی موجود ہے اس پر ہمارا راسخ ایمان کہ ہاں ایسا ہی ہوگا؟ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. جو کلام آیا اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں، اگر اس کو نازل ہم نے کر دیا، اگر آپ نے نافذ نہیں کیا تو آپ فاسق ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ کافر ہیں. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. کیا ہم قرآن کریم سے وہ قربت رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو حرز جاں بنایا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تم میں سے چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے، سرکولیٹ کرتا رہے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟
خواتین و حضرات واپس آئیں گے، تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا واقعی ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہاں ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہم نے اس کو خود پہ نافذ کیوں نہیں کیا، معاشرے پہ نافذ کیوں نہیں کیا، رکاوٹیں کیا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں پروفیسر صاحب اور مفتی صاحب۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، سب آپ سے واقف ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، اور ہمارے خاص مہمان تشریف لائے پنڈی سے پروفیسر سجاد قمر صاحب۔ تفسیر آپ کا موضوع حافظ قرآن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گفتگو میں قرآنی آیات جس طرح تواتر سے آپ نے بیان کی، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ آج بات ہو رہی ہے اور مسلسل بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، سورہ بقرہ کا پس منظر، شان نزول، زمان نزول، بنیادی موضوع، مرکزی خیال، تفصیل سے بات ہو رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر جہاں بات روکی تھی مفتی زبیر صاحب نے، اسی بات کو جوڑیں گے پروفیسر صاحب۔ لیکن پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا شخص تھا جس کے خزانے کی چابیاں انسانوں کی ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی؟ صحیح جواب قارون۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں تھے؟ 3 آپشنز، مکہ، مدینہ یا طائف۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہمارے، اور ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ نمبرز ہیں ہمارے 00922134300980981، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروفیسر صاحب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس پر بات مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ دلوں میں کوئی یہ بات نہ رہے کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے، ارشاد فرمائیے۔ بڑے اچھے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اس کی ساری توجیہ بھی بیان کی ہے اور بڑی تشریح بھی خوبصورت کی ہے۔ دیکھیے کہ ایک تو کہا کہ الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یعنی کوئی خاص بات ہے۔ دیکھیں جیسے پھول ہیں تو بہت سارے پھول ہو سکتے ہیں، کوئی چنبیلی کا پھول ہو سکتا ہے، گیندے کا پھول ہو سکتا ہے، لیکن گلاب کا پھول تو ایک ہی پھول ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، رسول اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم الانبیاء ایک ہی تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ کتاب، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کتابیں آئیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی صحیفے بھی نازل ہوئے، لیکن الکتاب جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کتاب تھی اور یہ الکتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں۔ الکتاب، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس دور میں جو بچے تھے ان کو بھی جو ہے وہ ہزاروں اشعار زبانی جو ہے وہ یاد ہوتے تھے، اور وہ ان کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ بات نہیں تھی کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ یاد ہے۔ تو جب قرآن مجید بھی نازل ہوا، انہوں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے، یہ تو ہم بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے جو ہے ان کو چیلنج کیا، وہ بھی سورہ بقرہ میں، کہ لے کے آؤ کوئی مثال، اگر اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی ہے، کوئی ایک آیت ہی جو ہے وہ بنا کر کے لے کے آؤ۔ تو لوگوں نے کوشش بھی کی، اور وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، ان سے ایک آیت کی اس کے مقابلے میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ آ سکی۔ اور قرآن مجید کی جو آیات جب نازل ہوئیں تو ان کو جا کر، یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر سال جو ہے وہ ایک شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا پورے عرب میں، اور جس کا سب سے جو ہے وہ اول نمبر آتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے باہر جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا تھا کہ یہ سب سے اچھا اور اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ، یعنی اگر کوئی چیلنج کرتا تھا کہ میرے پاس اس سے اچھی چیز ہے، تو وہ جا کر اس کے مقابلے میں وہاں پہ اپنا جو اشعار ہیں یا جو کلام ہے اس کو جو ہے وہ کر دیتا تھا۔ تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں جب اس زمانے میں نازل ہوئیں تو وہ وہاں پہ لٹکا دی گئی، تو اس کو کسی نے آ کر اتارنے کی جرت اور ہمت نہیں کی کہ یہ کلام جو ہے وہ اس سے زیادہ کہیں عرفہ ہے اور بلند ہے جو ہے نا۔ پروفیسر صاحب، کتاب اور الکتاب ایک چیز میں آپ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے جو مرکزی مضمون کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو قرآن مجید کا جو سب سے پہلا ورکنگ آرڈر ہے
وہ بھی سورہ بقرہ میں یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی جو قرآن مجید کا سب سے پہلا باقاعدہ ایک حکم ہے وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے جو ہے وہ استعانت جو ہے وہ طلب کرو۔ ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ بالکل، یعنی یہ بھی آپ دیکھیے کہ سب سے جو پہلا ورکنگ آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اسی چیز کی آج جو ہے وہ ہم میں کمی پائی جاتی ہے، صبر کی، برداشت کی، حوصلے کی، ایک دوسرے کو جو ہے وہ یعنی برداشت کرنے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا سوال آپ ہی سے ہے، کتاب اور الکتاب کے مابین کوئی ایک فرق ہوگا؟ جتنی کتابیں آسمانی کتب کی بات اگر ہم کریں جس کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہم بھی تصدیق کرتے ہیں، مصدق لما بین یدیہ جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ان کتب میں اور اس کتب میں یعنی کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ بائبل کے معنی کتاب، یہودیوں کے جتنے صحیفے اترے انہیں یہودی صفر کہتے تھے، جو انبیاء بنی اسرائیل پہ جو صحیفے آئے، صفر کے معنی بھی کتاب، اسکرپچرز کہا گیا اس کا معنی بھی کتاب۔ تو کتاب کا لفظ اجنبی نہیں تھا۔ کتاب اور الکتاب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کتاب اور الکتاب میں فرق یہ ہے کہ کتابیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ کتاب عام کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی لیکن الکتاب جو ہے وہ مخصوص ہے اور وہ ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ توریت، زبور، انجیل مخصوص نہیں تھی، وہ کتابیں ہیں، اور لیکن جیسے بات کی نا کہ 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء تشریف لائے رسول، لیکن خاتم المرتبت جو ہے وہ ایک ہی ہیں، اور اسی نسبت سے کتاب بھی الکتاب جو ہے وہ ایک ہی۔ الکتاب کا یہ ہے کہ یہاں ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، یعنی اس کو جتنی اگر ساری چیزیں اس سے پہلے آئے، جتنے آرڈر آئے، جتنی شریعتیں آئیں، یہاں پر اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم یوں لیں اس بات کو کہ فیہا کتب قیمہ، اس لیے اس کو الکتاب قرار دیا گیا۔ دیکھیں اس میں دو اہم باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الکتاب جب اس کو خاص کتاب کہا گیا، دوسری کتابیں عام ہیں، یہ خاص ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خاص کیوں ہے، کس وجہ سے خاص ہے؟ تو اس کی خصوصیت اور اس کتاب کا اور ان کتابوں کا فرق اسی پہلے جملے کے اندر بیان کر دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ان کتابوں میں شک تھا، وہ شک والی کتابیں تھیں، یہ شک والی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ شک والی کیسے تھی جب وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی؟ یاد رکھیے جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول چل رہا ہے، اس وقت یہ بات قطعی، یقینی، حتمی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو خود سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ یہودی عیسائی یہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر چکے ہیں۔ کتنے بدقسمت ہیں یہ، جی ہاں، کہ وہ کتاب جو کہ آسمانی کتاب، جی ہاں، شریعت بھی موجود، جی ہاں، اس کے باوجود تحریف کر دی، تحریف کر دی ہے۔ لفظی تحریف بھی ہو گئی، معنوی تحریف بھی ہو گئی۔ اچھا، لفظی اور معنوی تحریف ہونے کے بعد اب وہ کتاب اور صحیفہ جو یورپ کے گرجوں کے اندر آپ کو ملے، کہ رومن امپائر کے اندر ملے، اس کو لا ریب فیہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لا ریب فیہ اگر ہے تو وہ قرآن ہے۔ جب یہ ایک کتاب لا ریب فیہ ہے تو یہ الکتاب ہو گئی اور مخصوص ہو گئی۔ یہی وہ بات ہے جو پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ عام کتابیں، یہ خاص، وہ عام کیوں؟ مشکوک، یہ خاص کیوں؟ لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب یہ آخری کلام ہے اللہ کا، اس کے بعد کوئی کلام نہیں، آخری امت، اور ہم اس کتاب کے امین۔ جی ہاں۔ اچھا، ایک پہلو یاد رکھیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کتاب کے اندر شک و شبہ نہ ہونے کے متعلق، ایک تو ہے اس کو خالی دعوے کے طور پر بیان کرنا۔ میں جس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے بھی، کہ دیکھیے جب انسان انصاف کی نظر سے اس قرآن کریم کے مضامین کا مطالعہ کرتا ہے تو بخدا ہر منصفانہ قلب دل کی گہرائی کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں بریک سے پہلے جب وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ وہ ہڈیاں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی انگلی کے پورے جیسا انسان بنائیں گے۔ وہ یہودی لیکچرر کیا کہتا ہے؟ یار ایک ایسا انسان جس نے کبھی بستہ نہیں اٹھایا، جس نے کسی یونیورسٹی کا دروازہ نہیں دیکھا، کسی انسان کو اس کا استاذ بنا کر اس کا احسان نہیں گوارا کیا گیا،
جس نے کسی مکتب مدرسے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، مکہ کی بے آب و گیا بستی کے اندر وہ نبی امی اپنی زبان سے اتنا بڑی بات، اتنا بڑا کلام کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی جیسے پوروں والا، پتہ چلا کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں کسی ہو سکتا۔ بشر کا کلام نہیں ہو اور سکتا۔ اسی سورۃ البقرہ کے 2 صفحوں کے بعد جی جس آیت کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، ریب کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم لوگ اس میں کسی شک و شبہ کے اندر ہو، فاتو بھی صورت میں مثلی، تو ایک صورت لے کر کے یہ آ جاؤ، سب کچھ تو کرنے کے لیے تیار، قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ تیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیس نکالا دینے کے لیے معاذ اللہ تیار، رفقائے نبوت کو شہید کرنے کے لیے تیار، جنگوں پر آمادہ، صورت نہیں بنا کر کے لا سکتے۔ حق کو جانتے بوجھتے حق کا انکار، اس طرح حق کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناؤہم، جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حق کا انکار کرنا ہے۔ کچھ کالرز کو لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی بڑی اچھی تفسیر شروع ہوئی ہے۔ جی جی میں سوال شاید آپ کو میرے اسی میں سے آپ کو مل جائے اور قاری صاحب مجھے مطمئن کر دیں۔ کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ اپنی اساس میں ایک دینی معاشرہ ہے، جی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ تمام تر دینی جد و جہد کے بعد بھی ہمارا معاشرہ اخلاقی انحطاط کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھیک، ہر طرف بے سکونی ہے، ٹھیک، یعنی مطلب دیکھ لیں توڑ پھوڑ ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ملاوٹ ہے، سیرت طیبہ سامنے ہے، قرآن پاک سامنے ہے۔ وہ ایک شعر کسی نے کہا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر بام رکھ دیا، ہم کیوں مسئلے کا حل نہیں اس میں سے ڈھونڈ رہے؟ ہاں یہ تو بہت بڑا سوال ہے، پورا پروگرام ہو سکتا ہے اس پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ اس کو جوڑتے ہیں آپ کے سوال کو آپ کی اس بات سے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور ریب مفتی صاحب میرے خیال عربی قواعد کے لحاظ سے ریب وہ شک ہوتا ہے جس میں تہمت بھی شامل ہوتی ہے، عربی قواعد میں ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ قرآن کریم پر ہمارا کیا وہ ایمان ہے جو قرآن کریم کو مطلوب ہے؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شاید یہ بات آپ کے سوال کے جواب میں ہم بات رکھوائیں گے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جناب والا حسن خورشید عالم بول رہا ہوں جی، ملتان سے۔ جناب جی سر، سوال یہ تھا کہ کیا سورہ بقرہ یہ پوری پڑھنی چاہیے روز جی، یا مختلف حصوں میں آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں جی؟ یہ سوال جی اور کوئی سوال؟ جی سر، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سر، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بڑے ذمہ داران لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دین کا ماشاءاللہ بہت علم ہے سر، ایک ریکویسٹ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے لا علمی میں یا جان بوجھ کے اسلام کی صرف عبادات کی طرف سر۔ اسلام کا جو سورہ بقرہ کا اصل پیغام ہے وہ پورا دین ہے سر، دین کا نظام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کو پولیٹیکل اسلام کہہ کے یہ ملکی قوتیں اور غیر ملکی قوتیں ہمیں اس سے دور کر رہی ہیں۔ بہت اچھی آپ دیکھیں سر جی، جو لوگ خالی دین کی ایک حصے کی ترویج کرتے ہیں انہیں فوراً باہر کا ویزا تبلیغ کے لیے مل جاتا ہے، گلوکاروں کو مل جاتا ہے، مشائخ اعظام کو مل جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو پورے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ براہ کرم اس سوچ کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ دین خالی رسومات کا یا خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے، یا اس کے لیے نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں آج اجاگر کی جاتی ہیں کہ صادق و امین، ان پہ تو اعتراض کسی کو بھی نہیں تھا، اس وقت تو لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیکولر لوگ جو ہیں انہی صفات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ بنے تو اس کے بعد ان پہ مصائب کا دور ہوا، تو اس چیز کو کوئی بیان نہیں کرتا کہ مصائب کیوں شروع ہوئے ان پہ جو آنکھوں میں بٹھائے جاتے تھے۔ کیا اچھا سوال ہے آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک آپ محمد بن عبداللہ ہیں مصائب نہیں، محمد الرسول اللہ تو مصائب کا آغاز ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ سسٹم تبدیل نہ کریں، سسٹم کے لیے چیلنج نہ بنے، دین سسٹم کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ جو کالر نے بات کہی ہے بہت اچھا آپ کی اجازت اگر ہو تو پھر تفصیل سے میں چاہتا ہوں بات کریں آپ، بہت سے لوگ اصل میں انتظار کرتے رہتے ہیں کالز کا نا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک بھائی، یہاں عرض کروں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام سر۔
انیک بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی مختصر بات کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ کی تلاوت ماشاءاللہ روز بروز بڑی اچھی ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زور اور دے. کیونکہ یقین کریں گے ہمارے دلوں میں کافی اکثر مفتی زبیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی باتیں اور جو کچھ اپنے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر آپ کو دے. میں نے کافی کچھ سیکھا. میں آپ سورہ بقرہ کے حوالے سے باتیں سن رہا ہوں، اور آپ کی تمام جو پروگراموں کے متن میں نے نکالا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جو بیمار ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ہماری دوائی پڑی ہے، ہمارا نسخہ پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے قریب نہیں جا رہے. ہم ذمہ داری دے رہے ہیں کہ سارے معاشرے کو برا بھلا کریں. میں اپنی ذات پہ اگر عینی بھائی کہوں نا کہ میرے گھر میں قرآن شریف پڑا ہوا ہے، لیکن میں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ مطلب میں سارا دن ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کمپیوٹر بیٹھا ہوں. مجھے آج افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں خود کتنا ذمہ دار ہوں، اور یہ مجھ پہ اثرات کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا میں کس دنیا میں کھو گیا ہوں؟ ٹھیک ہے یحییٰ صاحب، ابھی آپ دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کی کالز آتی رہتی ہیں. آپ نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے. نہیں، قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. وہ ایک کتاب اور الکتاب کی بات ہو رہی تھی. قرآن محفوظ ہے، اور قرآن ہمارے گھروں کی زینت ہے. صرف ایک مسئلہ یہ ہے، مفتی صاحب جس پہ بات کریں گے تفصیل سے، کہ قرآن ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہو رہا. کیا کہیں ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے؟ یا ایک جو ہوتا ہے نا کہ شرک خفی اور ایک شرک جلی، کیا ہم کہیں شرک خفی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے مفتی صاحب؟ اصل بات یہ ہے، جو یہ علی کال آئی اور اس سے پہلے جو شروع میں جو خاتون کی کال آئی جس کے اندر کہا گیا کہ ہم اس معاشرے کے اندر ہیں، تبدیل کیوں نہیں ہوتا معاشرہ، اس کا جواب اسی آیت کے آخری حصے کے اندر دیا گیا ہے. وہ ہے ھدی للمتقین. مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کو آج ہم نے پڑھے جانے والی کتاب سمجھ رکھا ہے. آج ہم نے قرآن کریم کو شے مطلوب سمجھ رکھا ہے. اس کی تلاوت کی جائے، یہ کتاب تلاوت ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، خود ابتدا کے اندر جو تعارف کرا رہا ہے کہ یہ کتاب تلاوت تو اپنی جگہ ہے، کتاب تلاوت سے زیادہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. اس کو رسمیات سے نکل کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. آج ہم قرآن کریم کو ایک رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. ہم قرآن کریم کو مختص کر رہے ہیں تراویح کے ساتھ، ایصال ثواب کے ساتھ، تعویذ گنڈے کے ساتھ، جھاڑ پھونک کے ساتھ. مولانا صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، یہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، کوئی آپ آیت وغیرہ بتا دے تاکہ اس کو نیند آ جائے کرے. کاروبار میں مندہ چل رہا ہے، پیسے ویسے آ جائیں تو آپ کوئی آیت بتا دو. میری یہاں سر کے اندر درد ہو رہا ہے، کوئی آپ آیت بتا دیں. قرآن کو جبریل ان مقاصد کے لیے لائے تھے، ھدی للمتقین. ایک اور جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ وبشریٰ للمسلمین. ہر چیز کو کھول دینے والے کلام، لذیذ ترین کلام، فصیح ترین کلام. میں آج صبح گھر سے نکل رہا ہوں سیاست کرنے کے لیے، معاشرت، معیشت، تجارت، بزنس، ملازمت کرنے کے لیے. میں قرآن کو کھول کر کے دیکھوں کہ قرآن مجھ کو کیا رہنمائی دیتا ہے. جیتی جاگتی کتاب ہے، محسوس کی جانے والی کتاب ہے، مشاہدے کی کتاب ہے، زندگی کے معاملات میں دخیل کتاب ہے، رہنما کتاب ہے. یہ قرآن کریم صرف اور صرف جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ اقتدار کے ایوانوں کی کتاب ہے، عدالت کے کٹہروں کی کتاب ہے، بازار کی سڑکوں کی کتاب ہے، سٹاک ایکسچینج کی کتاب ہے، انشورنس اور بیمہ اور بینکنگ سیکٹر میں رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب ہے. سائنسدانوں کو اپنے ایوان سائنس کے اندر اس کے اوپر ریسرچ کی جانے والی یہ کتاب ہے. یہ قرآن کریم ھدی، یہ کتاب ہدایت ہے. اس کو رسمیات سے نکالو. پہلا جملہ قرآن اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ھدی للمتقین. دستور حیات کے طور پر اس کو لو، اس کو ذاتِ زندگی کے طور پر لو. ہم نے کیا لیا ہے؟ رحل پہ رکھ کے فارمیکا کی الماری سے نکال کر اس کے سپاروں اور نقوش کو پڑھ لیں گے تاکہ ہم کو اجر و ثواب حاصل ہو جائے. وہ اجر و ثواب یقیناً اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت، اس اہمیت کو ہم کبھی بھی کم نہیں کر سکتے ہیں. اس درجے کو ہم کسی لمحے کم نہیں، کبھی ادنا درجے کا سمجھوتا کیے بغیر. لیکن بیک آف دی مائنڈ کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کر کے بھرنے کی ضرورت ہے. یہ قومی اسمبلی کی کتاب ہے. یہ اس چیز کے لیے آئی ہے کہ میں آج عدالت کے اندر جا رہا ہوں، جج ہوں کہ وکیل.
میں ملزم مدعی کے مدعا علیہ، قرآن فیصلہ کرے گا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ یہ پوری کی پوری چلتی پھرتی زندگی کے اندر رہنمائی فراہم کرنے والا دستور حیات، فارمولہ، ضابطۂ زندگی کے طور پر نہیں لے رہے۔ آج پوری امہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ رسمیات کے طور پر قرآن کریم کو لے لیا۔ ایک اور بات کالر نے کہی جی، اور وہ بڑی اہم بات، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے۔ اس وقت یورپ، ویسٹ کبھی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ عبادت کریں، وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کے آپ نوافل نماز ادا کریں، کبھی آپ کو منع نہیں کیا جائے گا۔ عبادات کا بندوبست اور انتظام کرنے والا جو ملک ہے جو سب سے زیادہ عبادات پر خوش ہوتا ہے وہ امریکہ ہے۔ آپ وہاں جائیے، آپ کو ان کی مساجد تراویح کے موقع پہ سارجنٹ کھڑا کر دیں گے، آپ کو روڈ کے لیے تمام سہولیات، آپ کا اے سی نہیں بند ہونا چاہیے، قالین نہیں آپ کے بند ہونے چاہیے، آپ کو اگر بجلی ہیٹر کچھ چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن آپ نے دو کام نہیں کرنے ہیں، نظام کی بات نہیں کریں گے، جہاد کی بات نہیں کریں گے، باقی آپ نوافل پڑھیں۔ اس وقت امریکہ سب سے زیادہ خوش ہے، ویسٹ سب سے زیادہ خوش ہے، آپ جا کر کے تسبیح پڑھیں، جتنی تسبیحات آپ پڑھیں گے یہ اور زیادہ خوش ہوں گے، لیکن سسٹم کو چینج کرنے کی بات آپ نہیں کریں گے۔ سسٹم، اور قرآن آیا ہے سسٹم کو چینج، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالآخرۃ، سبحان اللہ، میں چھوڑتا ہوں۔ قرآن آیا ہے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، اس دین آیا ہے دندناتا ہوا، مدینہ اسٹیٹ بنا ہے، ریاست بنا ہے، صرف اور صرف عبادات کی رسمیات کا مجموعہ تھوڑی تھا جی، اور کسی باطل نظام کی موجودگی میں کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے دو باتیں فرمائی کہ وہ دین یہ چاہتا، یہ امریکہ یہ چاہتا ہے، یا امریکہ کا کیا نام لیا جائے، مطلب باطل قوتیں یہ چاہتی ہیں، دشمنان دین یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل نہ ہو۔ نمبر 2، جو آپ نے کہا نا کہ جہاد کی آیات قرآن کریم سے نکال لی جائیں، ایک چیز اور چاہتے ہیں، وہ ایک چیز اور چاہتے ہیں جو ٹائمز اور نیوز ویک میں بھی آرٹیکلز آئے ہیں، وہ یہ خواتین و حضرات کہ اپنی عورت کو پروڈکٹ بنا دو، جس طرح ہم نے اپنی عورت کو بازار کی پروڈکٹ بنا دیا ہے۔ یہ 3 کام آپ کر لیجئے، راضی ہو جائیے، پھر آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مساجد میں اے سی بھی لگوا دیں گے، کارپٹنگ بھی کرا دیں گے، ہم فنڈنگ بھی کر دیں گے، لیکن کبھی سسٹم کو چینج نہ کریں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون۔ جب اللہ نے نازل کر دیا یہ نظام، اگر ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے تو ہم کافر ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، ہم فاسق ہیں، قرآن کہتا ہے، ہم ظالم ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ خواتین حضرات، کل پھر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ میں بڑا ممنون پروفیسر صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا، ایک پرچی نکال کر آپ پروفیسر صاحب کو دے دیجئے، وہ ہمارے خاص مہمان، وہ اعلان کر دیں گے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ جی سر، کون؟ مسز یاسمین شاہد، کراچی۔ مسز یاسمین شاہد کراچی سے آپ کو مبارک ہو کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات قول صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر بھی آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انیق احمد کو اجازت دیجئے، جہاں بات رکی تھی آج اسی بات کو لے کے چلیں گے کل۔ خدا حافظ۔